اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ ذرائع ناچیز کے ساتھ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی اس عمدہ کاوش کو کہ جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، الحمدللہ آج پھر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جناب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ تو جناب اسلامی سال کا قمری کیلنڈر کا 10واں مہینہ یعنی شوال المکرم، آج ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے، وجہ تسمیہ کے تعلق سے کلام کریں گے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس سے قبل ہم نے رمضان المبارک یعنی وہ مہینہ کہ جسے برکت دے دی گئی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، کی مبارک ساعتیں الحمدللہ ہم سب نے گزاری، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اس کی پہلی رات جناب لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، پھر اس کا پہلا دن یعنی فرسٹ ڈے آف شوال المکرم کیا تھا؟ یوم العید تھا، یوم الجائزہ تھا اور یوم تشکر۔ سیلیبریٹ کیا، خوشی منائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، نماز شکرانہ سے، نفل نماز سے، سنت نماز سے جناب آغاز کیا یعنی فرض کے بعد، اور پھر سب نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کیا، بچوں کو عیدی ملی اور بڑی اچھی اچھی چیزیں ہم اس دن کرتے ہیں جسے ہم میٹھی عید کہتے ہیں۔ اور جناب عید کے بعد یعنی 2 شوال المکرم سے، دوسری شوال سے اور اینڈ آف شوال المکرم تک، یعنی حدیث کی روشنی میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اگر کوئی 6 روزے رکھتا ہے یعنی رمضان کے روزوں کے بعد کے 6 روزے، تو اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم اس تعلق سے یعنی شش عید کے روزوں کے تعلق سے بھی کلام کریں گے، اور جناب بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں آج آپ سے کرنی ہیں، تو ہمارے ساتھ میری ساری بہنیں جڑی رہیں گی اور ہم ویلکم کرتے ہیں اور جناب انٹروڈیوس کرواتے ہیں آج کے عالمات کو۔ ماشاءاللہ نئی نئی ہیں، ہماری جانی پہچانی ہے اور بہترین اور عمدہ گفتگو یہ دونوں فرماتی ہیں، بڑی سادی سی ہیں لیکن بڑی پیاری گفتگو فرماتی ہیں۔ ہماری پہلی مہمان اسکالر عالمہ صوبیہ شاکر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صویبہ بھی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں صوبیہ ہی ہیں نا، تو اسی لیے پھر میں ان کو صوبیہ ہی کہتی ہوں، بھائی جو صوبیہ پسند کریں ہم وہی کہیں گے۔ صوبیہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو عید کی مبارکباد بھی دینا چاہوں گی، دیر تو ہو گئی لیکن ماشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ اور کیسی گزری آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہماری دوسری مہمان اسکالر، کیا بات ہے، آپ کا بھی جداگانہ انداز تکلم ہے، اور جب بات ہو دینی حوالوں سے گفتگو کرنے کی تو ان کی گفتگو بھی بڑی مکمل ہوتی ہے اور جامع ہوتی ہے۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ صدف پروین کو اور عید مبارک کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ عید کیسی گزری؟ الحمدللہ اچھی گزری، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جناب ہم آج بات کر رہے ہیں شوال المکرم کے تعلق سے، اس کی یعنی ماہ شوال کی حوالے سے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے، شوال کی وجہ تسمیہ کے تعلق سے کلام فرمائیے از روح قرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرون سابقہ میں یعنی دور جاہلیت سے بھی تھوڑا مزید اگر پیچھے جایا جائے تو شوال المکرم کے لیے بہت سارے نام تھے جن سے شوال المکرم کو پکارا جاتا تھا، جیسے ازل، عازل، عادل وغیرہ وغیرہ مہینے کا نام جو تھا وہ معروف تھا۔ پھر اس کے بعد دور جاہلیت میں اس ماہ مبارکہ کو جو برکت سے خالی یا عام فام الفاظ میں نے کہوں تو منحوس یہ سمجھا کرتے تھے اور اس سے برا شگون لیا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ تسمیہ کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل روٹ لیول سے شروع کریں تو اس کا جو ماخذ کہہ لیں، مادہ کہہ لیں، مادہ اشتقاق کہہ لیں، حروف اصلیہ کہہ لیں، وہ کیا ہیں؟ شین واو لام ہیں۔
اس سے بننے والے اکثر حروف جو ہوں گے آپ ان کے معنی میں یہ غور کریں گے اکثر کے معنی میں کہ ان کے اندر کمی، نقصان یا عیب یا نقص والے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اب اسی سے جیسے بعض جو اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں شوال جو ہے وہ تشویل سے بنا ہے، اور تشویل کہتے ہیں جیسے کوئی اونٹنی ہو اور وہ پھر اس طرح ہو کہ اس کے تھن سکڑ جائیں اور وہ دودھ کی قلت کا شکار ہو جائے، یا جو ہے وہ کمزور ہو جائے، یا اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ اپنے اوپر قدرت نہ دے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ تشویل ہے، اور اسی سے شوال کا لفظ بنا ہے۔ تو اسی سے سمجھتے ہوئے عرب جو ہیں ان کی لینگویج، کیونکہ ظاہری بات ہے بڑی فصیح و بلیغ زبان تھی تو ہے بلکہ عربی، تو جو ہے وہ اسی سے سمجھتے ہوئے یہ کرتے تھے کہ اس مہینے میں شادی وغیرہ کرنا یہ منحوس سمجھتے تھے یا اس سے برا شگون لیتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی ماہ مبارکہ میں نکاح کر کے ان کے اس جو غلط نظریہ ہے اس کا رد فرمایا، اور اس پر حضرت حضور کی کیا شان ہے، تمام غلط نظریات کا آپ نے رد فرما دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، غلط رسوم و رواج اور غلط نظریات کو سرکار علیہ السلام نے باطل قرار دیا، ان کا ابطال کیا۔ اور خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا اور میری رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ سبحان اللہ، اور اسی سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ام المومنین کے اس قول سے یعنی فیض لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں نکاح کرنا مستحب ہے۔ البتہ جو ہے وہ در منصور، جو صاحب در منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ شوال کو شوال کیوں کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تیزی سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بکثرت مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شوال کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ میں نے کہا تشویل سے بھی بنا ہے، تو اس کے ایک میننگ ہے دم اونٹنی جب اوپر اٹھا لیتی ہے، تو اس طرح کی چیز سے ریزیمبلنس دے کر آپ نے فرمایا۔ بعض جو ہے وہ احادیث کریمہ میں اس بات پر دال ہیں، جیسے آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ اس کی پہلی شب کو ہی لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جو پہلا دن ہے وہ عید الفطر ہے، اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور بہت ساری حدیث میں اس طرح بھی ہمیں ملتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ بالکل خائب و خاسر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم اپنے معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو فطرانہ وغیرہ اس مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، جس سے غریبوں کو بہت زیادہ ایک فائنینشلی تھوڑا سا ان کو خوشی مل جاتی ہے، اور وہ بھی اپنے دیگر مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر کیونکہ اس میں صلح جوئی کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے باطن کی اصلاح کر چکا ہوتا ہے، روزے رکھنے سے نفس کافی حد تک قابو آ چکا ہوتا ہے، تو پھر اس میں آسان ہوتا ہے کہ اپنی انا کو بھلا کر اور دوسرے سے معافی مانگی جائے، اور پھر ایک پیار محبت والا ماحول کریٹ ہو۔ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے گھر مہمان آتے ہیں، مہمان نوازی کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی اسی ماہ مبارکہ کے ساتھ خاص ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی چیز موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 6 روزے رکھے اس ماہ مبارکہ میں، اس کے لیے فرمایا پورے سال، اور بعض نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور اسی ماہ مبارکہ کا یہ بھی فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں حج کا احرام باندھنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الحج اشہر معلومات، یعنی حج جو ہے وہ چند گنے ہوئے مہینے ہیں، تو ان میں سے پہلا مہینہ شوال کا ہی ہے جس میں احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جیسے دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ رجب کی کچھ اپنی خصوصیات تھیں، پھر اس کے بعد شعبان آیا، پھر رمضان آیا، اور ہم نے ماشاءاللہ سب پہ پروگرامز کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ عوام الناس تک، ہماری بہنوں تک جو ہے وہ دینیات پہنچے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بس اب ہمیں ذہن میں رکھنے اور شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ جناب، اسلامی سال کے مہینوں کا، ان کی فضیلتوں کا سبحان اللہ ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر ماشاءاللہ بہترین گفتگو آپ کی جانب سے رہی۔ عالمہ صدف پروین، میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ ضمناً ذکر ہوا شش عید کے روزوں کا، اب اس کو لوگ کچھ اور بھی کہہ دیتے ہیں، میں نے بعض جگہ سنا ہے ششدر کے روزے، یا پتہ نہیں کیا کیا لوگ بول رہے ہوتے ہیں، غلطیاں عوام الناس میں ایسی ہیں اس حوالے سے، یعنی اس کے تلفظ کے بھی حوالے سے، تو وہ تو ذکر ہو گیا شش عید۔
یعنی 6 شش جو ہے وہ 6 ہے، اور اس کے بعد جو عید ہے، یعنی عید کے بعد اچھا جو یکم شوال المکرم ہے اس کا روزہ تو حرام ہے، اس کے روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے بعد سے تھرو آؤٹ آپ نے روزے رکھنے، کس طرح رکھنے ہیں ہمیں سمجھائیں گی عالمہ صدف پروین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شرعی حکم بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ شش عید کے جو روزے رکھنا ہے یہ نفل مستحب ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذاک صیام الدہر، یعنی کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہی صیام الدہر ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا ہے یا مسلسل روزہ رکھنا، جیسا کہ ابھی بتایا گیا زندگی بھر روزہ رکھنا جس کو کہا جاتا ہے جی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اس کی یعنی وجہ بھی بیان فرما دی۔ تو اب اس طرح کی جو دیگر روایتیں، اسی طرح جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ گویا وہ آج ہی اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو، اس طرح ہے، اس کا نامہ اعمال بالکل کلیئر ہے، سارے صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی ہم روایات دیکھتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے، ثواب بیان کیا گیا ہے، درجات کی بلندی کا بیان کیا گیا ہے، لیکن کہیں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اس پر سختی کی گئی ہو کہ روزے رکھنا ضروری ہے، نہ ہی اس پر اصرار ہے، نہ اس کی تکرار ہے کہ ضرور ہے کہ لازمی آپ روزہ رکھیں، اور نہ رکھنے پر کوئی وعید بھی نہیں بیان کی گئی۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اس سے نفل یا مستحب ثابت ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوال کے روزے رکھنا نفل مستحب ہے۔ نفل مستحب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ روزے رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھے تو اس میں کوئی وعید نہیں ہے، کوئی عتاب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں ویسے اپنے معاشرے میں دیکھیں تو اگر کوئی روزے نہ رکھ رہا ہو، یہ نفلی روزے ہیں، تو اسے نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، یہ گناہ گار ہو رہے ہیں یا پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، تو کسی کو اس طرح نظر حقارت سے دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور جو رکھ رہا ہے اسے اپنے آپ میں فخر محسوس کرنا، تکبر میں مبتلا ہونا کہ ہم تو ان سے برتر ہیں جو روزے نہیں رکھ رہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی آپ میں تو روزے سے ہوں بتا رہی ہوتی ہے خواتین باقاعدہ، جو بھی آپ نیک اعمال کر رہے ہیں نا اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور روزہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے۔ کیا سٹائل ہونا چاہیے اگر آپ تبلیغ ہی کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ ہی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک مؤثر انداز ہونا چاہیے نا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس موقع پہ میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں اور آپ سب اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں۔ جی جناب، ماشاء اللہ کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، الحمدللہ ARYQ-TV کی وساطت سے دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، اور یہ جو پروگرام ہے فقہی مسائل کے تعلق سے یہ اسپیشلی لیڈیز کے لیے، بہنوں کے لیے، اماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ دین سیکھیں، کیونکہ ہر گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو اساس ہوتی ہے، جو بیسک یونٹ ہوتی ہے فیملی کی، وہ ایک خاتون خانہ ہے، وہ ایک ماں ہے، وہ ایک بڑی بہن ہے، وہ ایک خالہ ہے، وہ ایک پھوپھی ہے، تو اسے اپنا گھر دیکھنا ہے، چلان دادی ہے، وہ ایک نانی ہے، تو جب انہیں دین آئے گا تو وہ پھر منتقل کریں گی اس دین کو بچوں میں یا اپنے ماتحتوں میں۔ تو ہم بریک سے قبل عالمہ صدف پروین سے جان رہے تھے شش عید کے روزوں کا شرعی حکم، جیسے آپ نے بتایا کہ مستحب ہے، اور ہم یہ بھی جان رہے تھے کہ جناب کیسے دماغ بنائے جائیں، کیسے ترتیب ہو، کس طرح سے رکھے جائیں۔ جی، اس سلسلے میں کیسے دماغ بنائے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جیسے آپ نے اس کے فضائل بیان فرمائے کہ آپ رکھیں گے تو آپ کو یہی ثواب ملے گا، جیسے حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے یا عمر بھر کے روزے رکھے، یہ بھی بیان کیا گیا۔ اور لاجک بھی ابھی میں نے جو دوسری حدیث بیان کی تھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، رمضان کے 30 روزے، شوال کے 6 روزے، ان کو پلس کریں 36 ہو گئے، اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، جی قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے، تو یہ 360 ہو گئے، اور اسلامی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنوں کی گنتی تقریباً اتنی ہی بنتی ہے، تو گویا کہ جس نے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، 6 شوال کے رکھے، اس نے پورے سال روزے رکھے، اور اگر اس کا معمول زندگی بھر یہی رہا کہ ہر سال وہ یہ رمضان کے شوال کے روزے رکھتا رہا تو گویا کہ وہ صیام الدہر کا پر عمل پیرا رہا، تو گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ لیکن یہاں
پر ہم یہ بھی ایک بات ڈسکس کر رہے تھے کہ جو خواتین ہیں عموماً ان میں ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہم نے عمل کیا ہے تو اسے چھپانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اب یہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے بلا وجہ ظاہر کرنا یہ ریاکاری کہلاتا ہے. اب اس میں جتنا زیادہ آپ کا نیت یہ ہوگی کہ لوگوں کو دکھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ بھئی ہم نے روزہ رکھا ہے, کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے. اگر ہم کسی کو نہ بتائیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا روزہ ہے. اور روزہ تو وہی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا, اور بعض روایت میں کہ اس کی جزا میں خود ہوں, یہ بھی فرمایا. تو اب اتنی عظیم الشان عبادت ہے اور آپ اس کو صرف 2 تعریفی جملے سننے کے بدلے میں بیچ دیں اس طرح, تو یہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا. آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملے گا, لہٰذا جتنا ہو سکے اس کو چھپانا چاہیے اور اس کا بلا وجہ اظہار نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا, اعمال آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے اعمال جو ہیں, اگر ہم جیسے روزے کی بات ہوئی باطنی عبادت ہے تو پوشیدہ رکھیے اور اپنے اعمال ضائع ہونے سے بچائیے. بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. میں عالمہ صوبیہ آپ کی سمت آؤں گی, اور جیسے بات بھی ہوئی کہ شش عید کے روزے مستحب ہیں, تو اب جو ترتیب بنائی جائے, جیسے ذہن سازی کی بھی بات ابھی ہم نے کی, وہ کیا یعنی ویری نیکسٹ ڈے ہم 2 تاریخ سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیں, یعنی 2 شوال المکرم سے ہی روزے رکھنے ضروری ہیں فوراً اگلے دن سے ہی, یا ہم آگے سے بھی شروع کر سکتے ہیں 10 سے 12 سے 15 سے یا کسی بھی تاریخ سے, اور پھر کیا لگاتار رکھیں یا متفرق کر کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سلسلے میں عوام میں بات غلط مشہور ہے, اور میں نے بھی اپنے بچپن میں کافی مشاہدہ کیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم دوسرے دن کا روزہ رکھیں گے تبھی باقی آگے 5 روزے ہم رکھ سکتے ہیں. یہ بالکل غلط چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دن کی تخصیص نہیں فرمائی, یہ ایک عام حکم ہے, تو پورے مہینے میں کبھی بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور یہ غلط ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے خود ایک قید لگا دیں اور اس کو شریعت بنا دیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہی موجود ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو دین کے اندر یہ جرأت دیکھی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ معمول میں دیکھنے میں آئی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دین کا حصہ ہے, حالانکہ ان کو دین کی معلومات نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ترتیب وار رکھیں یا جو ہے فاصلہ کر کے رکھیں, تو اس میں ہمارے جو علماء ہیں ان کے اقوال مختلف ہیں اور صحیح حکمت دونوں کے پاس موجود ہے. جو یہ فرماتے ہیں کہ فاصلہ کر کے رکھیں تو وہ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر رکھنے والے عموماً کیا کریں گے, وہ عمل کریں گے. پھر وہ کیوں مسلسل اور لگاتار رکھ رہے ہیں اور زندگی بھر ان کا ایک ہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے, تو وہ اس کی وضاحت اپنے بعد آنے والے لوگوں کو کرتے نہیں ہیں. اب ان کے بعد میں آنے والے لوگ سمجھیں گے شاید یہی طریقہ ہے, جبکہ روزہ بھی آپ نے خود سنا کہ یہ نفلی روزہ ہے, تو اب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ واجب ہے. یا جو ہے اس طرح روزے مسلسل رکھے جائیں کہ پیچھے آنے والے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ واجب روزے ہیں نہ کہ یہ نفلی روزے ہیں, تو اس سے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا. لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ جو مسلسل روزے رکھنا ہے یہ مکروہ ہے. پھر دوسرے جب علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فاصلہ کر کے رکھنا یہ اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سمت تبعہ, یعنی جس نے یعنی اتباع کی شوال کے بعد 6 روزوں کی, یعنی مسلسل اور لگاتار 6 روزے رکھے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں تو یہ افضل اور اولیٰ ہے. اب عوام کے لیے مفتہ بھی قول یہ ہے یا ان کی آسانی کے لیے قول یہ ہے کہ ان کے اوپر چوائس ہے, چاہے تو وہ دوسرے دن سے مسلسل لگاتار رکھ کر اپنے روزوں کو کمپلیٹ کر لیں, چاہے گیپ دے کر رکھیں, لیکن دونوں صورتوں میں چاہے متصلاً رکھیں چاہے منفصلاً رکھیں, اس کو شریعت میں لازم قرار نہ دیں, ایسا انداز نہ. اچھا ایسا بھی ہے, ایک سوال آیا تھا میرے پاس باجی, میں نا اپنی بڑی باجی کی یا خالہ کی یا کسی بھی رشتہ دار کی دعوت کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں نے جب انہیں کال کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں میں تو شش عید کے روزے رکھتی ہوں, یعنی 3rd ڈے تھا وہ عید کا یا 2nd ڈے تھا. تو ذرا ان کے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا ایسی بہنیں کہ جو دعوتوں کو بھی منع کر دیتی ہیں, اب ان کی بہنیں بلانا چاہ رہی ہیں, محبت سے بلا رہی ہیں, تو وہ آگے بھی رکھ سکتی ہیں نا جب شریعت سختی نہیں دے رہی. جی بالکل ایسا ہی ہے, جب شریعت سختی نہیں کر رہی تو آپ سامنے والے مسلمان کی دل آزاری کے مرتکب نہ ہوں. اگر آپ کا جانا اور وہ تو گھبرا رہی تھی, وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے غلط کام کر لیا, تیسرے دن یا دوسرے دن دعوت رکھ کے نہیں, اور دوپہر کی دعوت رکھی تھی. ہاں اس میں عموماً رویہ بھی دیکھا ہے نا ہم نے کہ اگر بلا لیا جائے کہ بھائی آپ آ جائیں تو وہ یہ نہیں کہتے ہمارا روزہ ہے, اب آ کر کہتے ہیں اب سرو کریں آپ کچھ, تو بولتے ہیں میرا تو روزہ ہے. تو پھر یہ عجیب, بلانے والا بھی بیچارہ شرمندگی کا شکار ہوتا ہے کہ آپ ہمیں پہلے بتا دیتے. تو بالکل اس میں کوئی ایسی
टेंशन वाली किसी बात और नहीं दिन है, अरेंज कर लेते आप हैं। बिल्कुल जो है वो कर सकते हैं। और ये तो मेज़बान के लिए जायज़ भी होता है, बता रही थी, मैं सोच रही थी कि बता ही दूं कि मेज़बान के लिए जायज़ भी होता है कि अगर उसने नफली रोज़ा रखा है और उसे है कि भाई मेहमान आ गया अचानक से, अच्छा। और अब वो खाएगा नहीं जब तक कि ये ना खाए, तो उसके लिए जायज़ होता है कि वो रोज़े को अपने तोड़ दे, ये नफली रोज़े के लिए। लेकिन फिर इसकी क़ज़ा जो होगी वो वाजिब होगी, ज़िंदगी में कभी भी रोज़ा रखना इस पर वाजिब रहेगा, ये भी समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से है कि हमारी मेहमान शरीयत नवाजी की भी फजीलत आ गई बिल्कुल, देखें ये इसमें आप। बिल्कुल, यानी जब मेहमान की दिलजोई के लिए मेज़बान को इस चीज़ की इजाज़त है तो बिल्कुल सिरे से छोड़ ही देना अल्लाह कि जब आप जा ही रहे हैं कहीं, या तो आप अल्लाह मना कर दें कि भाई हम माजरत कर लें कि नहीं हो सकता इस तरह, अल्लाह क्योंकि ख़वातीन के साथ मखसूस मसाइल भी होते हैं ना अल्लाह कि वो लगातार अभी रख लें तो रख लें, वरना फिर बाद में उनके लिए मुश्किल है, महीना ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में आप माजरत भी कर सकते हैं दावत से, और कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं है, या तो फिर आप रोज़ा छोड़ दीजिए और दावत में शिरकत कीजिए। मेरे जहन के नक्शे पे उभर रहा है कि अल्लाह के हबीब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहमान नवाज थे, और आपके जद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कितनी मेहमान नवाजी फरमाते थे। आलिमा सदफ, आप क्या फरमाएंगी इस हवाले से कि मेहमान नवाजी की क्या फजीलत है इस्लाम में? बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे और में ये आता महीना है मेहमान नवाजी का भी तो है। कि जब तक उनके पास कोई मेहमान नहीं आ जाता वो जब तक खाना तनावुल नहीं किया करते थे, हत्ता कि कौम लूत पर अज़ाब के लिए जब फरिश्ते नाजिल हुए वो समझे कि मेहमान है, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में आए थे, पेश किया था, तो फिर उन्होंने पेश किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, ये है एक और सवाल, मैं आपकी बात मुकम्मल हो गई थी। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि शव्वाल के, अब वो मैंने बात की ना कि जैसे कुछ लोग बड़े रिजिड होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, तो वो और जो सुन लिया बस वही है, तुम्हें क्या पता, आजकल की बच्ची हो तुम लोग, क्या हमें बताओगी। तो अब ये जो बात अच्छा, हमारा मकसद भी नाज़रीन ये है कि हम इस तरह की जो नशिस्तें रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो असातिज़ा हैं माशाअल्लाह वो हमें सिखाते हैं, और फिर उलमा की सुबत और माशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती, AIYQTV के सर जो है, मैं समझती हूँ कि ये मतलब उन्होंने हम सबको सिखाया भी है, हमारे उलमा ने। फिर दूसरी बात ये कि वो ये समझती हैं बहनें कि जो शव्वाल के 6 रोज़े रख लेंगी, जब तक नहीं रखेंगी वही दिन ही मनाती भाई। वो बेटा या बहू जो है या बेटी कपड़े ला के रखी हुई है, या जो भी उसने अम्मा के लिए तैयारियाँ की हैं, नहीं बेटा जब तक मैंने शव्वाल के 6 रोज़े नहीं रख लेने, ठीक है, वो उनको फजीलत मालूम होती है, तो वो इतनी अहमियत देती हैं कि वो ईद ही नहीं मनाती। अब इंदशरा इसका क्या हुक्म होगा जनाब? शरीयत मुतहरा में 2 ईदें मशरू हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना को आपने मुलाहज़ा फरमाया कि वो 2 त्यौहार मनाते थे और उसमें खेल तमाशे किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस्तिफ़सार फरमाया कि ये 2 दिन कैसे हैं, इनमें तुम ये ईदें क्यों मनाते हो, यानी त्यौहार क्यों मनाते हो? तो उन्होंने अर्ज़ की कि हम ज़माने जाहिलियत में ऐसा ही किया करते थे। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमुल अदहा व यौमुल फ़ितर, यानी कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इन 2 त्योहारों के बदले में इनसे बेहतर 2 दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर किए हैं, और वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है। तो अब जब शरीयत ने 2 दिन त्यौहार के तौर पर मुकर्रर कर दिए हैं, और इसके बाद फिर कोई अपने तौर पर किसी खुशी को मुकर्रर कर ले, वैसे अगर देखा जाए फ़ी नफ्सी ही मुतलक़न खुशी मनाना क्या है, मुबाह अमल है। अगर आप मना रहे हैं तो भी सही है, नहीं मना रहे तो भी सही है, लेकिन इसको इस तरह रिवाज दे देना कि ईद के दिन तो ईद को इस तरह सेलिब्रेट ना किया जाए, शव्वाल के दूसरे दिन से मुसलसल 6 रोज़े रखे जाएँ, उसके बाद 8 शव्वाल को ईद मनाई जाए और उसका बड़ा एहतमाम किया जाए, और पूरे यानी जो ख़ानदान वाले उनके जहन में ये बात डाली जाए कि ये ईद अब हो रही है, अब हमने ईद के रोज़े रख लिए। तो जो देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नई नस्ल है, वो समझेंगे कि भाई दादी या अम्मा या नानी इतना जब उस पर जोर दे रही हैं तो शायद यही तरीका सही है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह किसी भी चीज़ को मनाना कि वो लाजमी तौर पे दीन का हिस्सा समझा जाने लगे, ये दुरुस्त नहीं ये होता, दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं होता, और ना ही इसकी कोई साबिका मिसाल मौजूद है, इसे तो बिदअत में शुमार किया जाता है। तो फिर इस तरह के मामलात ना किए जाएं, इससे बहुत ज़्यादा परहेज़ किया जाए, क्योंकि आप तो अभी करके चले जाएंगे, फिर बाद में और जो ख़राबियाँ इसके साथ मिलती चली जाएंगी, और ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। तो लिहाजा इस तरह के काम करने से इज्तिनाब करनी चाहिए। जो त्यौहार हमें शरीयत ने मुकर्रर करके दिए हैं, हमें वही मनाने चाहिए।
صحیح، उसमें जो बेजा त्योहार इजाफा नहीं करना चाहिए। उसमें अच्छा ये बिदअत होगी अगर हम इस तरह से उसमें इजाफा करेंगे। या जब यकुम शव्वालुल मुकर्रम को यौमुल जायज़ा है, ईद का रोज़ है, यौम तशक्कुर है, उस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन हम खुशी मना रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि उस दिन का रोज़ा रखना हराम है। क्यों? क्योंकि ज़ियाफ़त और दावत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और आज रोज़ा नहीं रखना यानी यौमुल जायज़ा को, ईद के रोज़, तो जनाब जब उस दिन अल्लाह ने उसको इतनी फजीलत और इतनी अहमियत दी है, आप जो है वो नमाज ईद अदा कर रहे हैं, आप अपने प्यारों से जो है वो गिले शिकवे ख़त्म कर रहे हैं, आप जो है वो उनसे ईद की खुशी शेयर कर रहे हैं, तो फिर उसी दिन अगर आप ईद की खुशी मनाएं, उसी दिन अगर आपने जो भी आपने नया लिबास अगर इस्तिताअत है और हैसियत है और आपने बनाया है तो उसी दिन पहनना चाहिए। वो फिर आपने 6 दिन रखे और उसके बाद आप 8 शव्वाल को ईद मना रहे हैं, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन भी फिर उसी को फॉलो करेगी और ऐसा करना बिदअत में शुमार होगा, और फिर आप भी जवाबदेह होंगी जो भी बहन ऐसा या जो भी खातून ऐसा कर रही है। इस वक्त जनाब हम दीन और ख़वातीन में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। अपने लबों को दुरूद पाक से आप सब ने तर रखना है। हम अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब दीन और ख़वातीन में आज हम बात कर रहे हैं शव्वालुल मुकर्रम की अहमियत के ताल्लुक़ से, फ़जीलत के ताल्लुक़ से। और जनाब ब्रेक से कबल हमने जो बात की है वो ये की है कि शश ईद के रोज़ों का हुक्म शरई क्या है। हमने बात की कि ये मुस्तहब है। हमने बात की क्या ईद के दूसरे दिन से रखने ज़रूरी हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जनाब। आप अपनी सहूलत के एतबार से, क्योंकि हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान की रोशनी में, मुस्तनद कुतुब अहदीस में जो हमें हवाले मिलते हैं उन की रोशनी में जनाब, यानी आप जो साइमुद्दहर है यानी पूरे साल के रोज़े रखने वाले का सवाब आपको मिल सकता है अगर आप माह रमज़ान के रोज़ों के बाद शश ईद के रोज़े रखते हैं, या फिर एक साल के रोज़े रखने का सवाब मिलता है, क्योंकि वो जब इक्वल हम करते हैं उसका हिसाब लगाते हैं तो वो 360 डेज़ यानी 6 ये रोज़े और फिर माह रमज़ान में जो आपने 30 रोज़े रखे हैं उसका सवाब आपको 360 डेज़ के रोज़ों का सवाब मिल जाता है। तो इन फजीलतों की रोशनी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हस्बे हैसियत या इस्तिताअत या जनाब जितनी भी आप में कुदरत है, आपकी जो सेहत है, सेहत के हिसाब से ख़वातीन कोशिश कीजिए, बहनें कोशिश कीजिए कि ये रोज़े जो आप शव्वाल मुकर्रम में रख सकती हैं उन्हें रखने का एहतमाम करें, कोशिश करें। और अगर आप नहीं रख सकती तो एटलीस्ट आप बता तो सकती हैं अपनी बहनों को कि भाई इन रोज़ों की ये फजीलत है, हुजूर का फरमान है जनाब, तो आप जिससे हो सके वो ये फजीलत हासिल कर ले। तो जनाब हम आपकी समत आएंगे और आलिमा सोबिया शाकिर, अब बहनें हैं, हमारा प्रोग्राम दीन और ख़वातीन है, यकीनन बहनों से ताल्लुक़ रखता है, तो बहनों के अय्याम मखसूसा के ताल्लुक़ से भी यकीनन रोज़े छूट जाते हैं, और यानी एक ख़ास नंबर ऑफ़ डेज़ भी नहीं होता। किसी के 3 रोज़े छूट रहे हैं, किसी के 5 रोज़े छूट रहे हैं, किसी के 7 रोज़े छूट रहे हैं, किसी के इससे भी ज़्यादा छूट सकते हैं। तो जब रोज़े ये छूट रहे हैं तो अब उनका क्या हुक्म होगा? वो जब शव्वाल मुकर्रम के रोज़े रखने की फजीलत के ताल्लुक़ से सोचती हैं, या एक इन जनरल हमें बताइए कि जिनके रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं तो वो क्या क़ज़ा रोज़े रखेंगे या शव्वाल के ये रोज़े रखेंगे? और वो जो बहनें जिनके रोज़े छूट गए तो क्या वो रोज़े माफ़ हो गए या वो खाली मुअख्खर हुए हैं? सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं, और भी असबाब होते हैं जिनकी वजह से ख़वातीन के रोज़े छूटते हैं जी। मिसाल के तौर पर जो फीड करवाती हैं उनके साथ प्रेगनेंसी में मसाइल होते हैं। अब यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन ये है, बाज़ लोगों ने, अभी रमज़ान गुज़रा और राब्ता रहा ख़वातीन से, तो उन्होंने ये समझा कि हमने जो इस तरह के इतने सारे मेरे पूरे महीने के रोज़े छूट चुके हैं, ये हम फ़िदिया दे दें तो हमारे लिए काफ़ी है, अब हमें दोबारा क़ज़ा नहीं करनी होगी। तो याद रखें कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपके लिए फ़िदिया देना इस तरह जायज़ था ही नहीं। जिसको इस्तिताअत नहीं होती रोज़ा रखने पर, फिर उसके लिए हुक्म आता है कि वो फ़िदिया दे। तो जिनको अल्लाह ताला ने बीमारी की वजह से और दीगर जो असबाब हैं 10, उनकी वजह से जब रोज़े छोड़ने की इजाज़त दी गई है, रुख्सत दी गई है उन्हें, तो इन्हें रमज़ान के बाद में क़ज़ा का ही हुक्म है। अब जो क़ज़ा की इस्तिताअत नहीं पाएगा वो फिर फ़िदिया देगा। तो ये गलत फहमी है कि आपने कहा 30 रोज़े मैं तो रख ही नहीं सकती, फ़िदिया दे दिया, और आपने फिर अगले रमज़ान में फिर कोई और मसला, और फिर इस तरह की चीज़ों से आपके काफ़ी सारे रमज़ान के अगर रोज़े बाकी हैं तो याद रखें कि आपको रखने ही होंगे। लेकिन इसमें टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। आप नियत करें, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा देगा। 1-1, 2-2 हफ्ते में आप 1 रोज़ा रख लें, इस तरह करके आदत करें तो ये बहुत जल्दी से पूरा हो जाएगा। ये तो था बिल्कुल अलग से मसला। और इसी में वो भी आ गया कि जो अय्याम मखसूसा की वजह से रोज़े छूटते हैं,
ان کو یہ سمجھا جائے کہ یہ معاف ہو گئے یا ہم سے ساقط ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے. نماز ان دنوں میں ساقط ہو جاتی ہے، یعنی جو نمازیں آئیں گی اس دوران میں ان کی قضا ادا نہیں کرنی ہوگی، لیکن روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے، تو یہ اس کی قضا کرنی ہوگی. اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہم شوال کا مہینہ پاتے ہیں فوراً ہی رمضان کے بعد، اور شوال کا ٹائم لمیٹڈ ہی ہے، تو اب ہم جو ہے وہ شوال کے 6 روزے رکھیں یا ہم قضا روزے رکھیں، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، اگر کسی کے پاس ہمت، طاقت اور استطاعت ہے اور وہ اپنے قضا اور شوال کے دونوں روزے رکھ سکتی ہیں، تو یہ تو نور لنا نور ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ دونوں روزوں کو رکھ لیں. لیکن اگر ایسی سچویشن میں ہیں کہ کوئی ایک ہی ٹائپ کے روزے وہ رکھ سکتی ہیں، تو ان کے لیے اگرچہ شوال کے روزے رکھنا جائز تو ہے، نفلی روزے ہیں، شریعت کے تقاضے کے مطابق رکھیں گے، روزہ ان کا ادا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ان کو فضیلت اور ثواب جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی مل جائے. لیکن معاملہ یہ ہے اور مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی قضا کو پورا کریں، کیونکہ قضا ہم پر فرض ہی رہتی ہے، ایک طرف فرض ہے اور ایک طرف نفل ہے، تو فرض کو فوقیت دیں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ابھی صحیح ہیں، ابھی ہم نے پیٹھ موڑی تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اپنی قضا کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے فوقیت دیں، پہلے قضا روزے اپنے سارے کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ نوافل کی طرف جائیں. لیکن اگر نوافل رکھ بھی لیے تو وہ معلق رہتا ہے، ان کا ثواب ملتا نہیں ہے جب تک کہ فرائض پورے نہ ہو. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قضا کو پورا کریں تاکہ آپ کے جو فرائض ہیں وہ ذمے سے ساقط ہوں. اور اس سے زیادہ اندازہ ان لوگوں کو لگا لینا چاہیے جو رمضان میں جانتے بوجھتے روزے نہیں رکھتے اور رمضان کی فضیلت اور اس کی برکات سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل حدیث ہے، اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا آپ نے کیوں فرمایا؟ تو اس میں سے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس میں اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا تو اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تو سرکار علیہ السلام نے اس پہ آمین فرمایا. تو جب رمضان کا مہینہ آئے اور انسان اپنی بخشش اور مغفرت والے کام کر کے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے تو وہ بہت زیادہ بدنصیب انسان ہے. تو جو طاقت، ہمت، استطاعت رکھنے کے باوجود روزے نہیں رکھ رہا، چلیں اگر رمضان گزر گیا، آپ کو احساس نہیں تھا، اب آپ کو اپنے فرضیت کا احساس ہوا، تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر پورے مہینے کے روزے آپ پلان کریں کہ آپ نے کس طریقے سے ان کی قضا ادا کرنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی جناب خلاصہ کلام یہ معلوم یہ ہوا کہ جو لیکٹیٹنگ جو نرسنگ مدرز ہیں ان کے بھی روزے معاف نہیں ہوئے، مؤخر ہو گئے ہیں، آپ کو ان کی قضا رکھنی ہوگی. اچھا، اور کیا بتایا گیا؟ اور میری بہن عالمہ صوبیہ شاکر نے ہمیں سمجھایا کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ بھی، یعنی کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کے بھی روزے معاف نہیں ہوئے اگر ان کو ریسٹ یا ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے. ڈاکٹر کا بھی پہلے اعتبار کر لیا جائے کہ وہ شرعی معاملات جانتا ہو یا جانتی ہو. اور پھر جناب اگر آپ روزے چھوڑ رہی ہیں، رخصت آپ کو مل سکتی ہے لیکن وہ مؤخر ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتے. پھر جناب بات کی جو پیریڈز کے روزے، جو ایام مخصوصہ کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی مؤخر ہوتے ہیں، معاف نہیں ہوتے. تو وہ ان سب کی آپ کو قضا کرنی ہے اور ان کی فکر کرنی ہے، حسب طاقت، حسب حیثیت، حسب استطاعت آپ کو ان کا اہتمام کرنا ہے. کوشش کیجئے کہ شوال میں ہی رکھ لیں جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کس کی قضا آ جائے، کون جانتا ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے کوشش کیجئے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی فرض جو ہے وہ اس کی قضا کر لیجئے اور وہ فرض جو ہے وہ باقی نہ رہے. میں آپ کی سمت آتی ہوں عالمہ صدف پروین. اور ایک اور سوال جناب، ماشاءاللہ میری ٹیم اتنے اچھے سوالات ہمیں بنا کے دیتی ہے. جو سنائیں، جو شخص ماہ شوال میں حرم شریف میں ہو تو وہ حج کیے بغیر اگر اپنے ملک یا شہر واپس آنا چاہے تو نہیں آ سکتا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. تو اب یہ جو فرضیت حج ہے، حج جو ہے پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے، لہٰذا کسی نے حج فرض ادا کر لیا ہے
اس کے بعد وہ شوال میں عمرہ کر رہا ہے یا حرم میں موجود ہے تو یہ جو حکم بیان کیے گئے اس کے لیے تو نہیں ہوگا. اچھا. اب اگر جس نے فرض حج ہے وہ ادا نہیں کیا تو کیا یہ اس کے لیے حکم ہوگا؟ تو ایسی بھی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی تفصیل ہے. جیسا کہ دیگر عبادات ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں, اگر وہ پائی جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ عبادت اس شخص پر فرض ہے یا واجب ہے. جی. تو اسی طرح حج کی جو فرضیت ہے اس کی شرط یہاں بیان کی گئی استطاعت, کہ جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت کسے کہتے ہیں؟ اس کی بہت زیادہ جو تفصیل ہے کتب فقہ میں موجود ہے, اور ان میں سے جو چند ہیں وہ میں بیان کر دیتی ہوں کہ مثلاً حاجت اصلیہ سے زیادہ اتنے مال کا مالک ہونا کہ جو بیت اللہ تک پہنچنا ہے, اس کے تمام جو مصارف ہیں انسان اس پر قادر ہو, اور پیچھے جو گھر والے چھوڑ کر آیا ہے ان کے نان نفقے کا بھی یہ مالک ہوئے, اس پر قادر ہو. اسی طرح راستہ پرامن ہونا چاہیے, اور جب یہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے پہنچا ہے تو اسے پرمیشن بھی حاصل ہو. عموماً جب یہ لوگ شوال کے مہینے میں آ کر عمرہ کر رہے ہیں, جیسے رمضان میں پہنچے ہیں 27ویں کو پہنچے ہیں یا لیٹ پہنچے ہیں, شوال میں عمرہ کر رہے ہیں, تو وہ آتے ہیں عمرہ کے ویزے پر, اور جو عمرہ کے ویزے پر آئے اسے عموماً حج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی دیر تک رک سکے. اب یہ جو غلط فہمی ہے کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ یہ جو شوال کا مہینہ جیسے شروع میں بیان کیا گیا ہے یہ ایام یا شہر حج میں سے ہے, تو یہ حج کے جو ایام ہوتے ہیں 2 ماہ 10 دن ہیں, شوال, ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن. تو اس وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اب شوال میں کوئی وہاں پہنچ گیا تو گویا کہ شاید استطاعت تو پائی گئی ہے, لہٰذا اب اگر اس نے عمرہ کر لیا تو یہ حج کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا. تو ایسی بات نہیں ہے. اب وہ وہاں پر پہنچ گیا تو وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے بالکل بھی الاؤ نہیں ہے کہ آپ جو ہے عمرے کے ویزے پر حج کر سکیں, تو لہٰذا یہ استطاعت کامل نہیں پائی جا رہی. تو لہٰذا عمرہ کرنے والے پر حج جو ہے جی اگر استطاعت پائی جائے گی تو ہوگا, لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. جی جناب, یہ ایک مسئلہ تھا جو میری بہن عالمہ صدف پروین نے ڈسکس کیا. آخر میں چاہوں گی کہ اس مبارک ماہ میں اتنے سارے ماشاءاللہ آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بھی ضمناً ذکر کیا تھا, کیا پیغام دیں گی میری بہنوں کو جو آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہم نے ابھی ہی سنا کہ جو حج کا ابتدائی دور ہے وہ ہے شوال کا مہینہ, تو اس مطابقت سے میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہر ایک مسلمان کو بے شک تڑپ ہوتی ہے. جو نہیں گیا, میں نے سنا اس کو جانے کے بعد جو واپس آتا اس سے زیادہ ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے اور یہ ایک ایمانی جذبہ ہے ہمارا, لیکن ایک قابل افسوس چیز یہ ہے کہ ہم جانے کی آرزو تو رکھتے ہیں لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم کس طرح سے کریں, کیا چیز گناہ ہے, یہاں پہ پرہیز نہیں کرتے. تو جن لوگوں کو اس بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مبارک کرے, بہت بڑی سعادت ہے. آپ ضرور جائیے, لیکن تھوڑا سا اپنی نفسانی تربیت بھی کیجیے, صبر اپنے اندر پیدا کیجیے, اور اگر بری عادات ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ کر کے ترک کرنے کی کوشش کیجیے, تاکہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بڑی عبادت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو اس وقت آپ گناہوں سے ملوث نہ ہوں یا آپ کے اندر عادتیں گناہوں والی نہ ہوں کہ آپ کا ثواب کم ہو. سبحان اللہ. صدف, کیا پیغام دیں گی؟ جیسے کہ ابھی رمضان تقویٰ کا جیسے حصول ہے روزہ رکھنا, تو روزہ رکھنا صرف شوال تک ہی مقرر نہیں ہے, اگلے جو مہینے ہیں ان میں بھی کم سے کم 3 دن یا پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت اپنی کنٹینیو رکھنی چاہیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جناب, پیر اور جمعرات کا روزہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ, اور میری بہنوں سے وہی میسج جو پہلے بھی دیا تھا, کوشش یہ کریں کہ جو ماہ رمضان میں روزے رہ گئے ہیں, جو قضا یعنی جو چھوٹ گئے ہیں, ان کی قضا کی فکر کرنی ہے, ان کا اہتمام کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ دونوں عالمات کی, ماشاءاللہ بہترین گفتگو آپ دونوں کی جانب سے رہی. ناظرین, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین